یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا ہے، لیکن انہی نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ اور عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے، اور اس متبرک تحفے کی فضیلت جو ہے نا وہ روز سے روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزے کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی اللہ رب العالمین نے فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، یہاں تک کہ تمام احکامات کو اللہ رب العالمین نے فرش پر نازل فرمایا۔ لیکن جب باری نماز کی آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں، ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور ایسے اعلیٰ اور عرفہ تحفے کو اعلیٰ اور عرفہ جگہ ہی عطا کیا جاتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا۔ تو اس سے نماز کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ تمام احکامات ایک طرف اور نماز ایک طرف۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم نماز کو اتنا ہلکے میں کیوں لیتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑتے ہی کیوں ہیں، ہم نماز کو ترک کیوں کرتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی توحید اور ایمان کے بعد اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے تو وہ نماز کو دی ہے، اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ تلقین کی ہے تو وہ نماز کی تلقین کی ہے۔ اور قرآن میں بھی تو جگہ جگہ پر آتا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور کہیں پر تو اس طرح کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ بھائیو، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اگر آپ کو سیکھنی ہے، نماز سے محبت اگر آپ کو سیکھنی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے تحفے کا ذکر اور نماز کی بشارت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں تو تمام صحابہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر لیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور 500 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو یہ محبت تھی صحاباؤں کی نماز کو لے کر، یہ اہمیت تھی، یہ فضیلت تھی صحاباؤں کے دلوں میں نماز کو لے کر۔ یاد رکھو، نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضائے الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا۔ بتا دو مجھے کہ کیا کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور وہ نبی بن گیا ہو؟ شک نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون متقی ہے اور کون شقی ہے، یعنی کون گنہگار ہے، کون انسان ہے، کون شیطان ہے، کون مسلم ہے، کون غیر مسلم ہے۔ یہ جو امتیاز ہے نا، یہ جو ڈفرنس ہے، وہ آپ اسی سے معلوم کر سکتے ہیں، یعنی نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں بغیر حوالے کے نہیں کر رہا ہوں، مشکات شریف اٹھائیے، صفحہ نمبر 58 پر دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے نا، جو ڈفرنس ہے، وہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ اسی صفحے پر ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور منافقوں کے مابین عہد ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد نماز ہے، تو جس نے بھی نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ تو ان تمام احادیثوں کی روشنی میں نماز کی جو اہمیت ہے نا، وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رحمت اللہ عالمین کے الفاظ ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ رب کائنات کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے، تو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور نماز چھوڑنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی فضیلت کو جانو، نماز کی اہمیت کو سمجھو اور نماز سے محبت کرو، کیونکہ قیامت کے دن نماز اکلوتا ایسا عمل ہوگا جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال و جواب کیا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر انسان خود اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر شے نفسی نفسی پکارے گا۔ اس دن سب سے پہلا سوال جس عمل کے بارے میں کیا جائے گا وہ عمل ہے نماز۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اور اگر نماز ہی خراب نکل گئی تو سارے اعمال بیکار ہیں۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا، روزہ بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، اور آپ کے تمام عمل صالح قبول کیے جائیں۔